سب کے لیے، قربانی ہے یہ رب کے لیے، قربانی ہے یہ رب کے لیے، قربانی ہے یہ رب کے لیے۔ جی ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی اس ٹیلیتھون میں، جس کے ذریعے سے آج کی شب ہم تمام کی کوشش یہ ہے کہ کیوں نہ آج کی شب ان تمام کی داد رسی کی جائے، ان کے لیے کچھ کیا جائے کہ جن کے لیے ضرورت ہے کچھ کرنے کی۔ وہ تمام احباب جو کہیں پر قسمہ پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، کہیں ان کے شب و روز اس انتظار میں گزر رہے ہیں کہ کب عید الاضحیٰ آئے، کب قربانی ہو اور ہم تک وہ گوشت پہنچے، اور اس گوشت کو رب کا شکر ادا کر کے اور ان بندگان خدا کا شکر ادا کر کے کہ جو بندگان خدا اس قربانی کو کرتے ہیں، اور وہ تمام جو اس قربانی کے عمل کو کرنے کے بعد حصے تیار کر کر ان تک پہنچاتے ہیں کہ جن تک اسے پہنچانے کی ضرورت ہے، ان تمام یتیم افراد، ان تمام مسکین، غربا، سفید پوش گھرانے اور ایسے افراد کہ جن کو اس کی ضرورت ہے حقیقتاً۔ ناظرین کرام، خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے وہ تمام رضاکار اس کام کو کرنے کے لیے شامل ہو جاتے ہیں اور نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں، ہر اس شخص تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں جس تک پہنچنے کی ضرورت ہے۔ بریک پر جانے سے قبل جب ہم گفتگو کر رہے تھے تو اس گفتگو کے اندر ہم نے اس حوالے سے بھی کہ کیا انعامات ہیں ان کے لیے جو تمام اس قربانی کے عمل میں شامل ہو رہے ہیں، چاہے وہ قربانی کا حصہ لے کر شامل ہو رہا ہے، چاہے وہ یہاں پر موجود افراد ہوں جو کہ اس قربانی کی ٹرانسمیشن کا حصہ، جو کہ ترغیب دلانے کا باعث بن رہے ہیں، چاہے وہ افراد جو کہ قربانی کو کرنے کے اندر معاون و مددگار ہیں، ان تمام کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے توسل سے ایک پروانہ جاری کیا ہے کہ مغفرت چاہتے ہو تو ان کی داد رسی میں لگ جاؤ، کہ جن کی داد رسی کا حکم میرے محبوب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے۔ اور اسی نسبت سے، اسی محبت سے آج کی شب ہم تمام یہاں پر آج جمع ہوئے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک گائے کی قربانی کا حصہ شامل کریں تو 18,000 روپے کی رقم آپ کی جانب سے شامل کی جائے گی، اور ایک گائے کی قربانی کا ایک حصہ آپ کے نام سے قربان کر دیا جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک مکمل گائے گھر کے مختلف اعز و اقربا کے نام سے آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے 1,26,000 روپے کی رقم درکار ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک بکرے کی قربانی کریں تو اس کے لیے 32,000 روپے کی رقم درکار ہے۔ اور ان تمام رقوم کو ہم تک پہنچانے کا طریقہ بہت آسان ہے کہ UBL بینک ہے، آپ UBL بینک کی ڈپازٹ سلپ پر تحریر کریں گے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ، اور اکاؤنٹ نمبر آپ تحریر کریں گے 01048430، اور اس کے ساتھ ساتھ اب اگر آپ پاکستان سے باہر موجود ہیں تو بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے اضافہ ہوگا انٹرنیشنل انٹرنیٹ بینکنگ اکاؤنٹ نمبر PK78UNIL000071071010484330۔ اس نمبر کے ذریعے سے آپ تمام اس رقوم کو ڈپازٹ کروا سکتے ہیں، اور اس میں اسکرین شاٹ یا ڈپازٹ سلپ کی تصویر کھینچ کر آپ ہم تک پہنچائیں۔ ہمارے واٹس ایپ نمبرز ہیں 00923331920211920023۔ ان نمبرز کے ذریعے سے ان کے نام بھی بھیجیے کہ جن کے نام سے آپ اس قربانی کے عمل کو کروانا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ آن لائن ڈونیشنز کو اپنے موبائل فون اکاؤنٹ کے ذریعے سے صرف آپ نے www.kgnwt.org کو لاگ ان کرنا ہے، اور اس ویب سائٹ پر جا کر اپنے ماسٹر کارڈ یا ویزا کارڈ کے ذریعے سے ہم تک اس رقم کو منتقل کر دینا ہے، جس کی مدد سے ہم انشاءاللہ وہ قربانی سر انجام دیں گے جو کہ 10 ذی الحج سے 12 ذی الحج تک غروب آفتاب سے قبل تک جاری و ساری رہے گی، اور جس کے ذریعے سے ان تمام افراد تک یہ گوشت پہنچایا جائے گا جو اس کے حقیقی حقدار ہیں۔ ناظرین، بریک پر جانے سے قبل محترم میاں اطہر صاحب کے ساتھ ہماری ایک گفتگو جاری تھی اور ان سے مختلف حوالوں سے سوالات بھی کر رہے تھے، اس سلسلے کو دوبارہ شروع کریں گے، لیکن ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل کریں گے، اور اس کے بعد پھر ہم اس سلسلے کو آگے لے کر چلیں گے۔ حافظ سید محمد احسان الحق قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نذرانہ پیش فرمائیں۔
پروفیسر محمد اقبال عظیم صاحب کا ایک بہت ہی ماشاءاللہ مشہور زمانہ کلام آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں. انہوں نے جہاں جہاں مدینے کا تذکرہ کیا وہیں پہ اپنی آنکھوں کا بھی تذکرہ اپنے ہر نعتیہ کلام میں کیا ہے, جب ان کی روشنی ظاہری بینائی سے وہ محروم ہوئے. تو وہ آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں. یہ بھی مدینہ طیبہ کی حاضری سے منسلک ہے کلام کے. انہوں نے کیا خوب تمنا پیش کی ہے. جو لوگ جا رہے ہیں ان کے لیے مبارکباد, اور جو نہیں جا سکتے اس وقت جن کے دل میں تمنا ہے, تڑپ ہے, ان کے نظر یہ کلام. مجھ کو بھی کاش گنبد خضرا دکھائی دے, مجھ کو بھی کاش گنبد خضرا دکھائی دے, بے نور آنکھ سے بھی اجالا دکھائی دے, مجھ کو بھی کاش گنبد خضرا دکھائی دے, بے نور آنکھ سے بھی اجالا دکھائی دے, بے نور آنکھ سے بھی اجالا دکھائی دے. ہاں جاگوں تو صرف ان کے خیالوں میں گم رہوں, میں جاگوں تو صرف ان کے خیالوں میں گم رہوں, جاگوں تو صرف ان کے خیالوں میں گم رہوں, سو جاؤں تو فقط رخ آقا دکھائی دے, سو جاؤں تو فقط رخ آقا دکھائی دے, بے نور آنکھ سے بھی اجالا دکھائی دے, بے نور آنکھ سے بھی اجالا دکھائی دے. تھوڑی سی دیر کو مجھے بینائی چاہیے, تھوڑی سی دیر کو مجھے بینائی چاہیے, تھوڑی سی دیر کو مجھے بینائی چاہیے, بس ایک جھلک حضور کا چہرہ دکھائی دے, بس ایک جھلک حضور کا چہرہ دکھائی دے, بے نور آنکھ سے بھی اجالا دکھائی دے, بے نور آنکھ سے بھی اجالا دکھائی دے. اقبال اپنی چشمے بصیرت سے کام لو, اقبال اپنی چشمے, اقبال اپنی چشمے بصیرت سے کام لو, اقبال اپنی چشمے بصیرت سے کام لو. ارے یہ کیا ضروری آنکھ سے رستہ دکھائی دے, یہ کیا ضروری آنکھ سے رستہ دکھائی دے, بے نور آنکھ سے بھی اجالا دکھائی دے,
مجھ کو بھی کاش گنبد خضرا دکھائی دے، ارے بے نور آنکھ سے بھی اجالا دکھائی دے، بے نور آنکھ سے بھی اجالا دکھائی دے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حافظ سید محمد احسان الحق قادری پروفیسر اقبال عظیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مشہور زمانہ کلام پیش فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے عمر میں، صحت میں، حلاوت ایمانی میں، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، اور انہیں بھی ان نظاروں میں گم رہنے کی وہ توفیق عطا فرمائے کہ جو ہر عاشق کی توفیق ہوا کرتی ہے۔ ناظرین، پروفیسر اقبال عظیم صاحب نے کیا خوب فرمایا کہ آخری وقت میں کیا رونق دنیا دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، جالیاں دیکھوں کہ در و دیواروں بام حرم دیکھوں، میں اپنی معذور نگاہوں سے کیا کیا دیکھوں، اور میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے، تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھوں، تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھوں، اور آنکھوں کا بھی احسان اٹھانا نہ پڑے، آنکھوں کا بھی احسان اٹھانا نہ پڑے، قلب خود آئی نہ بن جائے میں اتنا دیکھوں، قلب خود آئی نہ بن جائے میں اتنا دیکھوں، آخری وقت میں کیا رونق دنیا دیکھوں۔ ناظرین کرام، شعراء کا ایک اپنا انداز، اپنی فکر اور انفرادیت ہوا کرتی ہے، اس کو بہت خوبصورتی سے حضرت اقبال عظیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان کیا، اور ہر عاشق کی یہ آرزو ہے اور اس کی یہ چاہت ہے کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں میرا کوئی عمل یا میں اس انداز سے مقبول ہو جاؤں کہ جو کام کروں وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریق پر کروں، اور اس عمل کو اس انداز سے کروں کہ جس انداز سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کیا کرتے تھے، جس انداز سے میرے حسنین کریمین کیا کرتے تھے، جس انداز سے تابعین کیا کرتے تھے، جو انداز حضور غوث العظم سرکار کا تھا، جو خواجہ خواجگاہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تھا، کہ جبھی تو آپ خواجہ غریب نواز کہلائے، غریبوں کو نوازنے والے، غریبوں سے محبت کرنے والے اور غریبوں کا خیال کرنے والے۔ آج کی شب اگر ناظرین آپ اور میں چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اس طریق کی جانب لوٹائیں اور آ جائیں اس جانب کہ جو مقبول بارگاہ ہے عمل، تو اس عمل کے لیے ہم تمام کو ان کی داد رسی کرنی ہوگی جن کی داد رسی کا حکم ہے، ان کے لیے اور ان سے محبت کرنی ہوگی جن سے محبت کرنے کا حکم ہے۔ آغاز میں نے حضرت اقبال کا فرمایا تھا نا کہ بندے تو بہت ہیں لیکن بندہ اس کا بنو کہ جسے رب کے بندوں سے پیار ہو، جسے ان سے پیار ہو کہ جنہیں آپ کی اور میری ضرورت ہے۔ الحمدللہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کا یہ خاصہ ہے کہ بلا تخصیص مکتبہ فکر، بلا رنگ و نسل، بلا شرکت غیر کسی بھی ایسے شخص کو کہ جو اس غربت کی تعریف کے اوپر مکمل طور پر وہ شخص آتا ہو، اس کی داد رسی، اس کے لیے وہ تمام کام جو کہ کرنے چاہیے وہ کرتا نظر آئے گا۔ یہ ادارہ، کیونکہ اس ادارے کے اوپر خاص کرم ہے ان نیک بندوں کا کہ بندگان خدا کہ جو آپ کے اندر وہ محبت پیدا کر دیا کرتے ہیں اور وہ ترغیب دلا دیا کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، میاں اطہر صاحب موجود ہیں۔ حضرت بریک پر جانے سے قبل جب ہماری ایک گفتگو، مطلب اس میں سماج کا بھی ایک حوالہ موجود تھا، سماج کی وہ کچھ فکر بھی تھی کہ جس کو آپ نے تھوڑا سا اس کے حوالے سے گفتگو فرمائی۔ حضرت ہم نے اس پہ تو گفتگو کر لی کہ جن کے گھروں میں قربانی ہو رہی ہے، بجائے اس کے کہ ان کے گھر گوشت بھیجا جائے، اس کے بجائے ان احباب کے گھر گوشت بھیجنا زیادہ بہتر ہے کہ جن کے گھر نہ قربانی ہوئی ہے نہ یا وہ غریب افراد ہیں۔ حضرت یہ بھی ذرا سا فرما دیجئے کہ عمومی طور پر جو قربانی واجب ہے اس کے لیے کون کون افراد جو کہ اس کے اہل ہیں، اور اگر کوئی شخص باوجود اس کے کہ وہ اس کے اوپر قربانی واجب تھی، تمام اس کے پاس
सहूलत मौजूद थी नहीं कर पाता, तो फिर उसका कफ़ारा क्या होगा उसके लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरुन नास मन यनफ़उन नास, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम। शाह साहब, यकीनन आपने सवाल किया इससे पहले वो बात कि जो चल रही थी, और आप भी कह रहे थे कि भाई लोगों की खैर ख्वाही के हवाले से, तो अल्लाह के रसूल ने वाज़ेह तौर पर फरमा दिया, दुनिया का बेहतरीन शख्स वो है जो दूसरों के काम आए, और अगर वो दूसरों के काम नहीं आता तो वो बेहतरीन इंसान हो ही नहीं सकता है। और अल्लाह ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में ज़मीन के बारे में कहा कि ये ज़मीन मुर्दा है। जब हमने बारिश का नुज़ूल किया और बारिश से होने के बाद इस ज़मीन से फल निकले, इस ज़मीन से घास निकली, इस ज़मीन से खेत उगे और फिर लोगों तक फ़ायदा पहुंचा, तो अल्लाह ने फरमाया अब ज़िंदगी को, इस ज़मीन को हयात मिल गई है। इसी तरह जो शख्स दुनिया के अंदर बज़ाहिर घूमता हो, फिरता हो, खाता हो, पीता हो, चलता हो, लेकिन वो लोगों के काम नहीं आता, तो वो मुर्दा इंसान की मिसाल ही है। और अगर वो लोगों के काम आता है तो दर हकीकत असल ज़िंदा वही शख्स है और कोई नहीं हो सकता है। तो अल्लाह के रसूल ने वाज़ेह फरमा दिया, खैर बेहतरीन शख्स वो है कि जो दूसरों के काम आए। फिर अब आपका जो सवाल कि वो लोग जो साहिब हैसियत होते हैं, और देखिए याद रखिएगा, हर आकिल मुस्लिम बालिग मर्द और औरत दोनों पर वाजिब है, जिसके पास हाजत असलिया यानी उसके तमाम अखराजात निकालने के बाद कुछ माल उसके पास मौजूद है और वो इस कदर है कि वो कुर्बानी कर सकता है, तो उसे चाहिए कि वो कुर्बानी करे, अल्लाह की राह में कुर्बान करे। हाजत असलिया क्या होती है? यानी वो चीज़ें जो आपकी जनरल चीज़ें हैं, उनको आप जब मुकम्मल तौर पर कर लेते हैं, उसके बाद जो आपके पास पैसा बचता है, अगर आपके इन 10 अय्याम में आपके पास वो पैसा मौजूद है तो आप पर कुर्बानी वाजिब हो गई है। लेकिन ये मसला भी याद रखिएगा, हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये होता है कि कुर्बानी के लिए एक जानवर ख़रीदा जाता है, और एक जानवर ख़रीदने के बाद 7 हिस्से तो हो जाते हैं, लेकिन कोई एक बंदा जानवर ख़रीदता है और बाकी लोगों के उसमें शामिल कर लेता है। अगरचे वो कुर्बानी उन पर वाजिब नहीं होती तो उनकी नफली कुर्बानी होगी, और अगर उन पर वाजिब है तो उन्हें पैसे देना लाजमी है। ऐसा नहीं है कि वो दूसरों की कुर्बानियाँ करता फिरे, उसे चाहिए कि उनसे कुर्बानी का हिस्सा बाकायदा पैसे ले। अच्छा, दूसरा मसला जो अहम है, हमारे यहाँ होता क्या है कि एक बकरा लेकर आए और पूरे घर की कुर्बानी हो गई। क्या हो गया भाई? क्या सबकी कुर्बानी हो गई? याद रखिएगा, बकरे में एक हिस्सा है और गाय में 7 हिस्से हैं। अगर आपने बकरा ज़िबा किया और घर में बाकी अफराद मौजूद हैं, आपकी ज़ौजा मोहतरमा, आपके कोई भाई, आपका कोई और रिश्तेदार, मतलब जो करीबी है, वो मौजूद हैं, उन पर कुर्बानी वाजिब थी, और आपने कहा कि एक बकरा ज़िबा कर लिया, सबका मुकम्मल हो गया, तो ये काम करना जायज़ नहीं है। हाँ, उस शख्स की तो कुर्बानी हो जाएगी, बाकी गुनाहगार होंगे। अब बात ये आती है कि जो मालदार है, जिसके पास अल्लाह ने ताकत और क़ुव्वत दी है, और जो माल रखता है और उसके बावजूद वो कुर्बानी नहीं करता, एक वईद अल्लाह के रसूल ने बयान फरमा दी। हर मोमिन चाहता है कि मैं मस्जिद में जाऊँ, इबादत करूँ, मैं सजदा करूँ, अल्लाह कोई मना नहीं करेगा कि भाई तुम अल्लाह की बारगाह में आओ, सजदा करो। मस्जिद में जाता है, इबादत करता है, सजदा करता है, अल्लाह को राज़ी करने की बात करता है। लेकिन अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जिसको अल्लाह ने वुसअत दी है, उसके पास माल भी है, हाजत असलिया के अलावा भी माल रखा हुआ है, और वो कुर्बानी नहीं करता, तो वो हमारी ईदगाहों में ना आए। अल्लाह, आप अंदाज़ा करें कि अल्लाह के रसूल जहाँ हुक्म देते हैं कि अमल किया जाए, अल्लाह की बारगाह में आए, लेकिन उसको मना कर रहे हैं कि जो शख्स अल्लाह के दिए हुए माल में उसके पास मौजूद है और फिर भी वो कुर्बानी नहीं करता है। ये याद रखिएगा, कुर्बानी करने वाला जब कुर्बानी करता है, क्या अजर व सवाब है। हदीस मुबारका में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए फ़ातिमा, जब तुम कुर्बानी क्या करो तो कुर्बानी के जानवर के साथ खड़े हो जाया करो। क्यों? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि जब कुर्बानी की जाती है तो खून निकलने में वक्त लगता है, खून ज़मीन में आने में कुछ वक्त लगता होगा, लेकिन अल्लाह की रहमत कितनी वसी है, अल्लाह की रहमत कितनी जल्दी आने वाली है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, उस जानवर का खून ज़मीन पर पहुँचने से पहले ही अल्लाह तबारक व ताला उस शख्स की मग़फ़िरत कर देता है। अब आप देखें ना, गाय ज़िबा करते हैं या कोई जानवर ज़िबा करते हैं, उसका खून फ़ौरन ही ज़मीन पर पहुँच जाता है,
لیکن اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے کہ ایک لمحے کے اندر اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے اتنا عظیم کام ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ اور پھر کچھ لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے جو بار بار کہا جا رہا ہے، شاہ صاحب بھی یہی فرما رہے ہیں کہ آپ کے گھر میں جانور موجود ہے، آپ نے قربانی کے لیے بہترین جانور خرید لیا ہے، اب ہم کیوں اس میں حصہ ملائیں؟ ہمیں تو خود قربانی کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، نیکی کے کام میں کبھی سوچا نہیں کیا کریں، کبھی نہیں سوچا کریں کہ نیکی کا کام، ظاہر سی بات ہے جب آپ وقف کریں گے، سوچیں گے آپ، تو شیطان آپ کے دماغ میں یہ بات ڈالے گا کہ یار یہ مال تو میرا ہے، میں نے محنت سے کمایا، میری طاقت لگی، میری قوت لگی، دن رات میں نے محنت کی، پسینے میرے بہہ گئے، اور میں اٹھا کر کسی کو دے دوں۔ تو میں آپ سے ایک پوچھتا ہوں کہ آپ کا جو باس ہے یا آپ کا جو آفیسر ہے جو بڑا آپ سے ہے، اگر آپ کی وہ تنخواہ بڑھاتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو گفٹ کے طور پر کچھ پیش کر دیتے ہیں، کوشش کرتے ہیں نا کہ اسے خوش کر دیں، مٹھائی لے جاتے ہیں، مٹھائی کھلاتے کہ بھئی آپ نے میرا انکریمنٹ لگا دیا ہے، خوشی کے مارے آپ اس کی پاس لے جاتے ہیں، جبکہ وہ آپ کو رزق نہیں دے رہا، تو وہ آپ کو رزق نہیں دے رہا، جب وہ ایک ذریعہ بنائے، وسیلہ بنائے، لیکن آپ اس سے بڑے خوش ہو گئے کہ اس نے انکریمنٹ لگا دیا ہے، اب میں اس کو مٹھائی یا اس کو کچھ کھانا، کچھ ڈنر کروا دوں۔ مجھے بتائیے، جس رب نے آپ کو اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، جس رب نے آپ کو اتنی نعمتیں دی ہیں، اگر وہ رب تم سے یہ تقاضا کر رہا ہے، تم سے یہ کہہ رہا ہے، یہ حکم دے رہا ہے کہ میری راہ میں مال خرچ کر دو جو میں نے تمہیں دیا ہے، تو اگر تم وہ مال خرچ کرو گے تو کس کو راضی کر رہے ہو؟ رب کو راضی کر رہے ہو، جس نے تمہیں مال دیا وہی تم سے راضی ہو جائے گا۔ تو یہ قرب الہی کا بہت عظیم طریقہ ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم قرب الہی کے اس عظیم طریقے سے پیچھے نہ ہٹیں، اخلاص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں قربانی کریں۔ خدا کی قسم، قربانی آپ زمین پر کریں گے، اجر آپ کو قیامت تک ملتا رہے گا۔ واہ کیا خوبصورت بات کی حضرت اس ضمن بس یہ بھی فرما دیجئے گا کہ اکثر لوگ ہیں، جیسے مثال کے طور پہ کوئی شخص حصہ لیتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جی میری فیملی کے نام سے یہ حصہ کر دیں، میں اپنے گھر میں، وہ اپنے گھر میں تمام فیملی ممبرز کے ساتھ قربانی کر رہا ہے، تو کیا پوری فیملی کی جانب سے وہ ایک حصہ کر سکتے ہیں؟ یا بکرے کی قربانی اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک قربانی کر رہے ہیں لیکن یہ غربا میں بانٹنے کے لیے فیملی کی جانب سے آپ نام لے لیں؟ یہ جو بھی قربانی ہو رہی ہے وقف کی قربانی کہلاتی ہے، اور وقف کی قرآن میں بھی یہی سلسلہ ہے کہ ایک بکرے پر ایک ہی حصہ ہوگا اور ایک گائے پر 7 ہی حصے ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ گھر کے 15 افراد ہیں اور ایک ہی گائے میں سب کو پورا کر دیا جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور حضرت امت کی طرف سے جو کہا جاتا ہے کہ امت کی طرف سے، دیکھیں خود اللہ کے رسول نے عمل کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل موجود ہے کہ اللہ کے رسول 2 مینڈے ذبح فرمایا کرتے تھے، ایک جو ہے وہ آپ کی طرف سے ہوتا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور ایک ساری امت کے لیے۔ ہاں ایصال ثواب کے لیے کرنا ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن واجب قربانی کے لیے معاملہ کرنا، اس کے لیے ایک ہی حصہ لازمی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ سب کے ایک ہی بکرے میں سارا حصہ ہو جائے، اس کے لیے لازمی یہی ہے کہ ایک اگر 4 پر قربانی واجب ہے تو 4 بکرے ذبح کیے جائیں گے، یا ایک جانور میں 4 حصے لیے جائیں گے۔ لیکن اگر سب واجب قربانی پوری کر رہے ہیں، مثال کے طور پر 7 افراد موجود ہیں، 7 کا حصہ مکمل ہو گیا ہے اور سارے واجب مکمل کر رہے ہیں، اب وہ چاہ رہے ہیں اضافی قربانی کرنا، تو تب بھی قربانی نفل قربانی میں چلی جائے گی، تو اس کے لیے آپ 2 یا 4 یا 6 جن ناموں کو دینا چاہیں وہ دے سکتے ہیں۔ چاہیں تو آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام، کیونکہ جب اللہ کے رسول نے ہمارے لیے قربانی کی، ہم غریبوں کے لیے قربانی کر دی ہے، اگر ہم حضور کے نام کی نیت کی قربانی کرنا چاہتے ہیں، ان کے نام کا ایک حصہ اگر شامل کرنا چاہتے ہیں، یا مولا کائنات علی المرتضیٰ، یا حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا حسنین کریمین، یا صحابہ کرام میں سے کسی، یا اولیاء کرام میں سے کسی کے نام پر ہم اگر کوئی حصہ لینا چاہتے ہیں تو یقیناً لیجئے، یہ KGN آپ کو فراہم کر رہا ہے، اور یہ آپ کے لیے بہت آسانی کا سلسلہ ہے۔ نہیں بالکل ناظرین، جس طرح سے حضرت نے فرما دیا کہ ایک بہتر انداز سے رہنمائی ہو جاتی ہے کہ آپ اگر اپنا ایک واجب ادا کر رہے ہیں تو پھر نفلی قربانی کے اس میں حصے میں چلی جائے گی۔ وقف قربانی ہے کہ جس کا پورا مکمل گوشت جو ہے وہ وقف کیا جا رہا ہے ان کے لیے کہ جن کو اس کی حقیقتاً ضرورت ہے۔ اور ناظرین جس طرح آغاز میں بھی بتایا، درمیان میں بھی یہ گفتگو کے اندر آیا، میں ایک بار مرتبہ پھر دوبارہ بتا دوں کہ صرف یہاں تک محدود نہیں ہے کہ گوشت
گائے کی قربانی ہو گئی یا بکروں کی قربانی ہو گئی اور قربانی کے بعد اس گوشت کے حصے لگ گئے اور حصہ لے کر ہم پہنچ گئے، بلکہ باقاعدگی سے اس چیز کو تحقیق کے ساتھ دیکھا جاتا ہے، جانچا جاتا ہے کہ آیا کن افراد کو، کن گھرانوں کو خالی گوشت کی ضرورت ہے اور کن کو اس گوشت کو پکا کر پہنچانے کی ضرورت ہے۔ ان تمام کاموں کو، اس عمل کو کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس گوشت کو باقاعدہ جو آخر میں تمام گھرانوں تک گوشت پہنچانے اور کھانا پہنچانے کے بعد جو گوشت پھر بھی بچ جاتا ہے، اس گوشت کو نہ ضائع کیا جاتا ہے بلکہ باقاعدہ اس کو فریز کر لیا جاتا ہے، اور اس سے پھر روزانہ کی بنیاد پر جو دسترخوان سجائے جا رہے ہوتے ہیں، ان دسترخوانوں کے اوپر اس گوشت کی مدد سے باقاعدہ بہترین قسم کے پکوان تیار کیے جاتے ہیں، اور ان پکوان کی مدد سے پھر لوگوں تک یہ پہنچایا جاتا ہے۔ جاوید میمن صاحب، آپ نے تو یہ پورا عمل بہت قریب سے دیکھا ہے۔ جی سماج میں مختلف افراد مختلف انداز سے یہ تمام کام کر رہے ہوتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ ماہ رمضان ہو، ماہ ذوالحج ہو یا ربیع الاول کا مہینہ ہو، مطلب دیگر جتنے ایام ہو تو اس میں کرتا نظر آتا ہے۔ آپ مطلب اپنی دانست میں کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو پورا عمل ہے، آپ خود بھی ایک مطمئن نظر آتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کچھ اور چیزوں کو بھی شامل کر لیا جائے؟ جس طرح سے باقاعدہ ان ایام کے اندر اس گوشت سے کھانا پکا کے تقسیم کرنا ایک بڑا مشکل عمل ہوتا ہے، تو لوگ تھوڑا سا کوشش کرتے ہیں کہ ذرا آسانی، گرمی بھی ہے اور دیگر چیزیں بھی ہیں، لیکن الحمدللہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کا 2 دہائیوں سے یہی خاصہ چلا رہا ہے اور اس کو لے کر چل رہے ہیں۔ تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی تجویز ہے یا اس عمل کو اسی انداز سے جاری رہنا چاہیے؟ دیکھیں، قربانی ایک بہت بڑا مطلب ایک عمل ہے، فریضہ ہے، اس سے آپ یعنی پوری طریقے سے یعنی فارغ ہو جائیں تو بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ گوشت کا بانٹنا، اس کے بعد اپنے گھر کے لیے آپ اگر سوچ لیں کہ ہم اپنے گھر پہ کسی کی دعوت کرنا چاہیں تو جس دن قربانی ہوتی ہے اس دن ہم گھر والے یہ سوچتے ہیں کہ آج نہیں کریں گے بھائی، کل کریں گے، اتنا تھک گئے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آج کر لیں، آج کے دن چھوڑ دیں، کل کریں گے۔ تو یہ تو بڑا یعنی سینسٹیو معاملہ ہوتا ہے۔ دیکھیں، عید کی صبح سے لے کے 10 ذی الحج سے 12 ذی الحج کی شام تک مسلسل قربانیوں کا عمل ہوتا رہتا ہے، اور اس گوشت کو کاٹنا، اس کے حصے لگانا اور اس کی سب چیزیں طے کرنا کہ کس کو کچا گوشت بھیجنا ہے، کس کو پکا ہوا گوشت بھیجنا ہے۔ آپ دیکھیں KGN کے نمائندے دور دراز علاقوں میں ایسے جہاں شہر اینڈ ہو جاتے ہیں، اس سے بھی 2-3 گھنٹے آگے تک جو ہے نا کوشش کرتے ہیں کہ وہاں تک ہم پہنچیں، اور وہاں تک لوگ اس گوشت کو یعنی پکا ہوا یا کچا جو بھی جس حال، دیکھیں یہاں ہم اپنے شہر کے حساب سے سوچتے ہیں، دیکھیں آپ آگے کا اندازہ لگا لیں کہ وہاں تو بہت سارے مسائل ہیں، لائٹ کے مسئلے ہیں، اب تو شہر میں بھی ہو گئے ہیں، لیکن وہاں تو بہت زیادہ مسائل ہیں۔ جی بالکل۔ تو یہ سب چیزیں، مسالے اور یہ سب چیزیں، انگریڈینٹ جتنا بھی ہے، یہ ملنا بہت مشکل کام ہے۔ اس کے پیسے بھی لوگوں کے پاس نہیں ہوتے۔ سچی بات تو یہ کہ اگر آپ کسی کو گوشت دے دیں تو وہ بیچارہ پکائے گا کیسے؟ اس کے پیچھے بھی اس کو 500-1000 روپے چاہیے۔ تو یہ سب چیزیں بڑے پیمانے پر درکار ہیں، ہاں، مسالے درکار ہیں، آپ کو آئل درکار ہے، بالکل، پوری اور یہ بڑی ساری بڑی چیزیں ہماری جانب سے فراہم بھی کی جاتی ہیں خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ ان کی کے پاس جانب سے۔ کچن والے ہیں، سب کچھ اس کا پہلے سے انتظام ہوتا ہے۔ یہ تو نہیں کہ عید کے دن وہ ڈھونڈنے نکلتے ہیں، پورا سال اس کا انتظام ہوتا ہے۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ خواجہ غریب نواز ٹرسٹ جو ہے خالی یہ قربانی تھوڑی کر رہا ہے، اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ کم و بیش آج ہم 26 شعبات ہیں آج ہم جس اس کے کے اندر لیے آئیں، اب کام تھوڑے سر دن بعد ہینڈ پمپ کے لیے آئیں گے، کوئی اور ہوگا، رمضان کا مسئلہ ہے، رمضان میں راشن بیگ دیں، ابھی بھی راشن بیگ کی اپیل چلتی رہتی ہے ماشاءاللہ، اور لوگ اس میں کوآپریٹ کرتے رہتے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ مریضوں کا بہت ساری چیزوں کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ یہ تو قربانی کا سیزن ہے تو اس لیے قربانی کو فوکس کیا جا رہا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، درست اور ایسے یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو ایک میرا اپنا مشورہ ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ اپنی نفلی قربانی یہاں وہاں کریں، اس سے بہتر ہے کہ ایسی جگہ کریں جو آپ کے مستحق لوگ دور دراز علاقوں میں جو آپ کے گوشت کا انتظار کر رہے ہیں، ان تک آپ کا گوشت ان اداروں کے حوالے کریں۔ نہیں، درست فرما رہے ہیں حضرت کہ قربانی واقعتاً جس کے اوپر کہا جاتا ہے نا کہ آپ کا دل بھرتا ہے، آپ اس کے اوپر، اور عملاً آپ ناظرین صرف ایسا نہیں ہے کہ صرف باتوں کی حد تک ہے، بلکہ آپ کے لیے بھی دعوت ہے کہ اگر آپ عید کے پہلے روز، دوسرے روز یا تیسرے روز آپ کے پاس وقت ہے، کچھ وقت ہے، آئیں اور اس عمل میں شامل ہوں، اپنے ہاتھ سے
پیکیجنگ کے اندر شامل ہو سکتے ہیں اس میں شامل ہو جائیں، تقسیم کے اندر آپ شامل ہو سکتے ہیں اس کے اندر شامل ہو جائیں کسی بھی حوالے سے، تاکہ آپ کا اپنا دل بھی اس حوالے سے کہ بہت سارے لوگوں کے اندر یہ ذوق ہوتا ہے، یہ شوق ہوتا ہے کہ کیوں نہ ہم بھی جائیں اور جا کر دیکھیں کہ حقیقتاً انہی افراد تک کہ جن کو اس کی ضرورت ہے۔ تو بالکل فبیہا آپ کے لیے یہ پلیٹ فارم حاضر ہے، آئیں اور آ کر شامل ہو جائیں خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی اس پوری ہماری تقسیم کے عمل میں، کہ جس کے لیے ہمیں کئی رضاکاروں کی ضرورت، سینکڑوں اور ہزاروں کے اعتبار سے یہ رضاکار ہوتے ہیں ملک بھر کے اندر۔ قربانی کا یہ سلسلہ جو کہ پہلی عید کی جو نماز ادا کی جاتی ہے 10 ذی الحج کو، اس کے فوراً بعد اور یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، کم و بیش آپ اندازہ کر لیں کہ 6:30-7 بجے سے جو یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے اور پھر یہ غروب آفتاب تک 12 ذی الحج تک چلتا رہتا ہے، جاری رہتا ہے۔ ٹیمز جانوروں کی کٹائی چل رہی ہے اور اس کے بعد وہ حصے بن رہے ہیں۔ تو ناظرین، ان تمام کاموں میں اس کام کو انجام دینے کے لیے ہمیں آپ کی ضرورت ہے۔ آپ تعاون کریں گے تو یقیناً اس عمل کے اندر مزید کثرت آئے گی، برکت عطا ہوگی اور ہم تمام ان تک پہنچنے میں کامیاب ہوں گے۔ میں علامہ صاحب ہم نے مختلف حوالوں سے گفتگو کر لی، لیکن ایک سماج کا ایک بڑا عمومی رویہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ہم کرتے کیا ہیں کہ ہم نے قنات لگائی، گلی پوری بند کی، بلا یہ سوچے کہ کوئی بیمار ہے اس کو اپنی بیماری کے لیے کسی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، کوئی ایسا شخص ہے جس کو اپنی جاب کے سلسلے میں جانا ہے، اور ہم گلی بند کر کے اپنے جانور کھڑے کر کے اور وہ ہو جاتے ہیں کہ بری ذمہ ہو جاتے ہیں کہ جی قربانی ہو رہی ہے، جانور ہمارے وہ ہیں اور ساری چیزیں سلسلہ چل رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے مطلب میں یہ سمجھتا ہوں وہی ایک حسن ظن کی بات کہ حسن ظن رکھنا چاہیے، یقیناً ایک کم علمی ہے، اور ان کے لیے کیا سلسلہ ہے؟ اور وعید بھی تو یقیناً بیان ہوئی ہوگی کہ ایک مسلمان کو تکلیف بھی پہنچ رہی ہے، تو ایسے میں پھر کیا کیا جائے؟ شاہ صاحب یقین جانیں آپ نے جو بات کہی ہے، میں اسی بات کو غور کر رہا تھا کہ ہم ماشاءاللہ قربانی کرنے کے لیے جانور کے لیے پیسے بھی خرچ کر لیتے ہیں الحمدللہ، اور کنات بھی لے کر آ جاتے ہیں، لائٹ بھی لگا لیتے ہیں، سارا اہتمام کر لیتے ہیں اور راستہ بھی بند کر دیتے ہیں۔ میں نے شروع میں حدیث بیان کی تھی کہ اللہ کے رسول نے تو راستے میں پڑا ہوا جو کانٹا ہے اسے ہٹانے کا ثواب عطا فرما دیا ہے کہ اسے ثواب ملے گا۔ اب آپ راستہ بند کر کے بیٹھ گئے تو دوسروں کو کتنی پریشانی ہو رہی ہے، لوگوں کی پریشانیوں کا باعث نہ بنے۔ آپ ایک نیک عمل کر رہے ہیں۔ میں ایک اور آسان مثال دے رہا ہوں، میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں اور 4 لوگوں کو نقصان کر کے جا رہا ہوں، تو میری نماز کس کام کی؟ میں قربانی کرنے کے لیے جا رہا ہوں اور 4 لوگوں کو پریشان کرتے جا رہا ہوں۔ میں بار بار یہ بات آپ اس پلیٹ فارم سے بھی لازمی کہتا ہوں اور خطباء سے بھی بار بار یہ کہتا ہوں کہ یہ بات کہیں کہ جب آپ قربانی کر لیں، ہم نے تو پڑھا ہے نا، حدیث سے پڑھ رہے ہیں کہ صفائی نفس ایمان ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنے گھر کے آگے قربانی کر کے اس کا گوشت تو گھر میں لے جاتے ہیں، اس کا خون، اس کی اوجڑی باہر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، جو ہے پورا درست سارا باہر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ پوچھے بھائی آپ یہاں کیوں چھوڑ گئے؟ کیا وہ ادارے والے آئیں گے اٹھا کے لے جائیں گے؟ ادارے والے شام تک نہ آئے، وہ وہاں پڑا رہا، بدبو آ رہی ہے، نمازیوں کو پریشانی ہو رہی ہے، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ان کے کپڑے ناپاک ہو رہے ہیں، ہمیں اس چیز کا احساس ہی نہیں ہے۔ کیسے ہم مسلمان ہیں؟ اللہ کے رسول نے تو واضح طور پر ارشاد فرما دیا، مسلمان کی تعریف کو بیان کر دیا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے اس کا دوسرا مسلمان بھائی محفوظ رہے۔ اگر آج ہماری زبان اور ہاتھ سے ہمارا دوسرا مسلمان بھائی محفوظ نہیں ہے تو ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے جس رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے قربانی کی ہے، اس کے اور بھی بندے موجود ہیں، ان کی خدمت کرنا ہمارے لیے لازم ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں تو روایتیں موجود ہیں اور علماء نے لکھا کہ جب آپ اپنے گھر میں کوئی پھل لے کر آئیں، آپ کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ آپ اپنے پڑوسی کے بچوں کو کھلا سکیں یا اپنے پڑوسیوں کو کھلا سکیں، تو آپ اس پھل کو چھپا کر لے کر آئیں اور اس کو جب کھائیں تو کھانے کے بعد اس کے چھلکوں کو بھی چھپا کر پھینکیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ غریب کا بچہ دیکھے تو اس کے دل میں کیفیت ہو جائے کہ یار یہ تو یہ پھل کھا رہا ہے، میرے والد میرے لیے نہیں لے کر آئے۔ تو ہم خود سوچیں کہ ہم قربانی کرنے کے بعد ہمارا عمل کیسا ہے، کیا ہم نے اس قربانی کو صحیح طور پر عمل کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ قربانی کی جا رہی ہے اور اس کے بعد جو محلوں کا حال ہوتا ہے، 3 دن تک، 4 دن تک بدبو اور پریشانی، نمازیوں کو عجیب قسم کی سلسلہ ہوتا ہے
کیونکہ ادارے کچھ موجود ہیں لیکن وہ اپنے کام پراپر نہیں کر پاتے. ظاہر سی بات ہے پورے کراچی میں، پورے پاکستان میں مختلف جگہوں پر لوگ قربانی کر رہے ہوتے ہیں. تو اب اس چیز کو ہم نے سوچنا ہے. جہاں ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہم قربانی کے لیے ہر چیز کرنے کو تیار ہیں، تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ نے 5 لاکھ کا جانور لیا یا 3 لاکھ کا یا 10 لاکھ کا یا 15 لاکھ کا، جتنے لاکھ کا بھی آپ نے جانور لیا ہے، تو چند ہزار اور خرچ کر کے وہاں کی صفائی کروا دیں. چند ہزار اور خرچ کر کے اس کی جو غلاظت ہے وہ اٹھا کر کہیں اور پھینکوا دیں، جو کہ جگہ موجود ہے اس جگہ پر پہنچا دیں. بس آپ یہ کام کر لیں، یقین جانیں اور قربانی کو اور حسن مل جائے گا آپ کی. لیکن اگر آپ یہ کام نہیں کر رہے تو آپ خود سوچیں کہ آپ نیک کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں لیکن لوگوں کو پریشان کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. تو یہ خاص طور پر کیونکہ محلوں میں، علاقوں میں ہوتا ہے، باقاعدہ ایک شو آف کرنے کے لیے لوگ لائٹنگ بھی کرتے ہیں، چراغا کرتے ہیں اور لوگ آ کر دیکھتے ہیں. ہمارے علاقے میں بھی بہت سارے کئی سال تک وہ جانور لے کر آتے رہے اور بہت مشہور رہے. آخر میں اب 10 سال سے وہ اپنا جانور کہیں اور باندھ رہے ہیں. تو 10 سال بعد بھی کل ایک صاحب آئے کہنے لگے یار یہاں پر فلانے جانور بنتے تھے وہ کہاں ہیں؟ میں نے کہا وہ ابھی تک لوگ اس کا ارادہ رکھتے ہیں کہ وہ اسے دیکھنا چاہیں. تو میں نے کہا ہم اگر شوق اور ذوق کے لیے جا رہے ہیں تو ایک الگ بات ہے، لیکن ہمیں یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ یہ اگر 50 لاکھ کا اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہے تو ہم بھی کہیں کم نہیں ہوں، ہم بھی کوئی نیکی کے کام میں آگے بڑھ جائیں. یہ نہیں صرف شو آف کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے، بچوں کا دل بہلانے کے لیے چلے جائیں. ہمیں کوشش کرنا چاہیے اگر ہم پر قربانی واجب ہے تو ہمیں کرنا چاہیے، اور قربانی واجب نہیں ہے تو میرا نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ قربانی ہم پر واجب نہیں ہے پھر بھی ہمیں قربانی کرنا ہے اور لوگوں سے قرضے لے کر قربانی کرنا ہے. تو اس پر ذرا خیال کیجئے. اگر آپ لوگوں سے قرضے لے کر قربانی کر رہے ہیں تو یہ نفلی قربانی کہلائے گی. لیکن آپ پر قربانی واجب ہے تو ضرور کیجئے اور بار بار کیجئے. جب آپ کو موقع ملے تو آپ قربانی کریں. اور اگر آپ کے پاس اللہ نے مال دیا ہے، مال کثیر موجود ہے، یاد رکھیے گا اللہ نے جو چیزیں دی ہیں نا، جتنی نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. اللہ نے آپ کو جو ہاتھ، پیر، طاقت، قوت دی ہے کس لیے دی ہے؟ تاکہ اللہ کی بندگی کی جائے. اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، زکوٰۃ دیں. اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے، آپ حج کریں. اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے، آپ روزے رکھیں جب آپ پر روزے فرض ہو جائیں. اب یہ عمل کیا ہے؟ یہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اسی طرح آپ اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں تو اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. میں نہیں کہتا، قرآن کہہ رہا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو گے، اللہ کی راہ میں قربانیاں دو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اور نعمتوں سے نواز دے گا. ہمارے ایک دوست ہم سے کہنے لگے کہ بھائی جب مجھ پر زکوٰۃ فرض ہوئی تو میں سوچتا تھا یار کسی طرح کم سے کم زکوٰۃ نکالوں، اور اس کے لیے میں کوئی نہ کوئی ہیلے بہانے لوگوں سے پوچھتا پھرتا تھا. لیکن پھر میرے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ یار میں زکوٰۃ میں یہ ہیلے بہانے چھوڑ دوں. اور پھر کیا ہوا؟ انہوں نے دینا شروع کیا. کہتے ہیں پہلے جتنی زکوٰۃ دیتا تھا وہ کم تھی، اب اور اس سے مزید بڑھ کر میں اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دینے والا بن گیا. تو اب آپ اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں. خدا کی قسم یہ وہ بارگاہ ہے جس بارگاہ میں نیکیاں بھی ملتی ہیں، اور جو تم مال اپنی خرچ کرتے ہو وہ مال بھی تمہیں بڑھ کر ملتا ہے. بے شک بے شک. آپ نے حضرت بڑی بہتر انداز سے رہنمائی بھی فرمائی، اور اس حوالے سے جو ایک سماج کا عمومی رویہ ہے اس کے حوالے سے بھی آپ نے حضرت آخر میں مختصراً کوئی پیغام ہمارے وہ ناظرین جو کہ آج کی شب ملاحظہ کرتے رہے ان کے لیے آپ کی جانب سے؟ بس آخری پیغام دیکھیں، یاد رکھیں جو جس جگہ ہم موجود ہیں یقیناً زندگی فانی ہے اور یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، اور ہم نے بھی اس دنیا سے جانا ہے. لیکن آج جو مائنڈ سیٹ ہمارا بنایا جا رہا ہے صرف یہ بنایا جا رہا ہے کہ گناہ کو گناہ تصور نہ کیا جائے. اگر میرا نوجوان شخص جو ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ گناہ کو گناہ نہ سمجھا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دنیا کے اندر گناہ بڑھ جائیں گے. تو آج ہمارا مائنڈ سیٹ تبدیل ہونا ہے اور گناہ کو گناہ تصور کرنا ہے. ہم جھوٹ کو گناہ نہیں سمجھتے، ہم غیبت کو گناہ نہیں سمجھتے، ہم ریاکاری کو گناہ نہیں سمجھتے، ہم کسی کے خلاف عداوت رکھتے ہیں، دل میں کینہ رکھتے ہیں، ہم زبان پر کچھ دل میں کچھ اور رکھتے ہیں، منافقت رکھتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی گناہ نہیں کر رہے ہیں. یاد رکھیے گا گناہ گناہ ہی ہے. اس گناہ کو آپ خیر میں تبدیل نہیں کر سکتے. گناہ کو آپ نے گناہ ہی تصور کرنا ہے.
چاہے وہ مذاق میں جھوٹ بولیں، چاہے آپ غیبت کریں یا کوئی اور ایسا کام کرتے تو وہ گناہ ہی ہے، وہ کوئی نیک عمل نہیں ہو سکتا۔ ہمیں اپنے مائنڈ سیٹ کو تبدیل کرنا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اور قرب الہی کے لیے سب سے عظیم طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو سجدہ ریز کر دیں۔ یقین جانی یہ پیشانی جب اللہ کی بارگاہ میں آپ رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ عظیم قرب آپ کو ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقرب بندوں میں آپ کو شمار کر دے گا۔ بے شک بہت خوبصورت بات اور بہت خوبصورت پیغام حضرت کی جانب سے۔ آج کی شب ہمارے ساتھ شامل گفتگو رہے حضرت علامہ میاں اطہر قادری صاحب، اور اسی طرح سے محترم جاوید میمن صاحب آج کی شب ہمارے ساتھ شامل گفتگو رہے۔ حافظ سید محمد احسان الحق قادری نعت خواں، بہت خوبصورت انداز سے آپ نے مختلف کلام رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حمدیہ انداز میں، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نعتیہ انداز میں پیش فرمائے۔ جانے سے قبل جاوید بھائی مختصراً آپ کی جانب سے پیغام کہ آج کی شب جو ہم نے یہ گفتگو کی اس حوالے سے۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ حضرت صاحب نے تو دینی اعتبار سے کافی بتا دیا۔ جو قربانی کی اصل روح ہے وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آتی۔ دیکھیں 50 لاکھ کا جانور بھی ہو رہا ہے، آج سے کچھ عرصے پہلے لوگ اپنے اپنے حساب سے کام کرتے، آج تو 50 لاکھ 40 لاکھ یہ کوئی اس میں لوگوں کو مقصد یہ ہے کہ اپنی چیزیں پوری کرنے کا موقع مل سکتا، لیکن یہ تو ایسی چیز ہے کہ اس میں انسان کو چاہیے کہ اپنے حساب سے جو بھی ہو اس کو قربانی کی روح کو زندہ رکھیں۔ بالکل بالکل۔ جاوید میمن صاحب نے بڑا ایک اہم نقطہ جس کی جانب اشارہ کیا کہ قربانی مہنگی سے مہنگی بھی ہو رہی ہے، اور قربانی جہاں پر جو جس کی جتنی استطاعت ہے اس کے مطابق بھی ہو رہی ہے، لیکن اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ قربانی کی اس اصل روح کو، جو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کس انداز سے قربانی کی جائے اور اس قربانی کے گوشت کو کن احباب میں کن افراد میں تقسیم کیا جائے۔ ناظرین کرام، اصل کیا ہے، حقیقت کیا ہے، ہم تمام شاید اس سے پردہ پوشی کر کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ناظرین یہ یاد رکھیے گا کہ میں روٹی کھا کر لفظوں میں شکر ادا کروں یا قربانی کر کر شکر ادا کروں، وہ ایک شکر اپنی جگہ ہے، لیکن شکر تو اس وقت ہے کہ جب میں اپنی اس روٹی کو تقسیم کر کے رب تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کروں، یا اس قربانی کو کر کے رب کی بارگاہ میں اس کا شکر ادا کروں۔ یہ شکر وہ کرتے ہیں جو نصیب والے ہوا کرتے ہیں، اور ان تمام کاموں میں اس کام کو فوقیت دی گئی ہے کہ اللہ کے بندوں کی داد رسی کی جائے۔ آج کی شب آپ کا اور ہمارا ساتھ کم و بیش 2 گھنٹے کے قریب رہا، اس میں ہم نے مختلف حوالوں سے گفتگو کی۔ ان تمام حوالوں اور ان تمام گفتگو نے یقیناً آپ کے اوپر کچھ نہ کچھ اثر چھوڑا ہوگا۔ اس اثر کو زائل مت ہونے دیجیے، اپنے آپ کو آئیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں مقبول بندہ بنانے کے لیے کوشش کریں کہ ہمارے پاس جتنا کچھ ہے۔ اولیاء کرام کا تو طریق یہ رہا کہ جتنا کچھ ہوتا، جو کچھ قربان ہوا، سب بندگان خدا کو پیش کر دیا، ان کی راہ میں قربان کر دیا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ کیوں نہ آئیں آج کی شب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ طریق، جو آپ کے اصحاب کا طریق، جو طریق آپ کے اولیاء عظام کا، جو حضرت خواجہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہوا کرتا تھا، اس طریق کی جانب آ جائیں۔ اور طریقہ کار بہت آسان ہے، وہ تمام تفصیلات آپ کو میں بیان بھی کر چکا ہوں۔ جاتے جاتے ناظرین کرام صرف اتنی دعا ہے کہ رب تبارک و تعالی ہم تمام کا یہ بیٹھنا، آپ کا یہ سننا قبول فرما لے۔ جاتے ہوئے میں حافظ سید محمد احسان الحق قادری سے التماس کروں گا کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں، اور آج کی شب یہ سلسلہ یہاں منقطع ہو رہا ہے، لیکن آپ کا سلسلہ منقطع نہ ہو، کیونکہ اگر ہم ان سے جڑنا چاہتے ہیں تو اس سے جڑنے کا طریقہ یہی ہے، اس کے بندوں سے جڑ جایا جائے، اور بندوں سے جڑنے کا اس سے بہترین طریقہ ہمیں نہیں مل سکتا، اس سے بہترین موقع نہیں ملے گا۔ اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دیجیے۔ اپنے میزبان سید نعمان الحق کو اس دعا، اس محبت کے ساتھ اجازت دیجیے کہ جہاں رہیں اپنا خیال رکھیں، اور اپنے گرد و پیش میں بسنے والے ان کا خیال رکھیں، جن کا خیال رکھنے کا ہمیں حکم بھی ہے اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
تیرا نام پاک معین الدین، تو رسول پاک کی آل ہے، تیرا نام پاک معین الدین، تو رسول پاک کی آل ہے، تیری شان خواجہ خواجگاں، تجھے بے کسوں کا خیال ہے، تیری شان خواجہ خواجگاں، تجھے بے کسوں کا خیال ہے، تیرا نام پاک معین الدین۔ میرا بگڑا وقت سنوار دو، میرے خواجہ سب کو نواز دو، میرا بگڑا وقت سنوار دو، میرے خواجہ سب کو نواز دو، میرے خواجہ سب کو نواز دو، میرے خواجہ سب کو نواز دو، تیری ایک نگاہ کی بات ہے خواجہ، ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے خواجہ، ایک نگاہ کی بات ہے، اے شہنشاہ ولایت خواجہ ہند الولی، یک نگاہ گاہے گاہے از تو فیلے پنجتن خواجہ، ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے خواجہ، ایک نگاہ کی بات ہے، یہاں بھیک ملتی ہے بے گمان، ارے یہاں بھیک ملتی ہے بے گمان، کیونکہ یہ بڑے سخی کا ہے آستاں، 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 یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں، یہ در غریب نواز ہے، تیرا نام پاک معین الدین، تو رسول پاک کی